वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएंगे कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के फिर अल्तवा का खदशा पैदा हो गया है। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ गया है, जबकि सिंध पुलिस को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुश्किलात का सामना है। अमन व अमान की हालिया सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन के लिए मजीद नफरी दरकार होगी। कराची डिवीजन में इलेक्शन के लिए 36,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। सिक्योरिटी प्लान में कहा गया है कि कराची पुलिस के पास बल्दियाती इलेक्शन के लिए मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है। थानों, हसास मकामात, अमूमी पेट्रोलिंग से पुलिस नहीं हटाई जा सकती। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के फिर अल्तवा का खदशा पैदा हो गया है। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ गया है, जबकि सिंध पुलिस को कराची, हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुश्किलात का सामना है। अमन व अमान की हालिया सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन के लिए मजीद नफरी दरकार होगी, जबकि इस सिलसिले में कराची डिवीजन में इलेक्शन के लिए 36,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। सिक्योरिटी प्लान में कहा गया है कि कराची पुलिस के पास बल्दियाती इलेक्शन के लिए मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है। शुजात से तफसीलात जान लेते हैं। शुजात, बताइएगा, इस वक्त कहा यह जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात फिर अल्तवा का खदशा जाहिर किया गया है, क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है? कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के फिर अल्तवा का खदशा, जबकि सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। सिंध पुलिस को कराची, हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुश्किलात का सामना है। अमन व अमान की हालिया सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन के लिए मजीद नफरी दरकार होगी। कराची डिवीजन में इलेक्शन के लिए 36,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। सिक्योरिटी प्लान में कहा गया है कि कराची पुलिस के पास बल्दियाती इलेक्शन के लिए मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है। थानों, हसास मकामात, अमूमी पेट्रोलिंग से पुलिस नहीं हटाई जा सकती है, जबकि इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके मद्देनजर रखते हुए कहा गया है कि उस सिक्योरिटी की मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है और इसी वजह से इस वक्त सिक्योरिटी ना होने की वजह से बल्दियाती इंतखाबात का खदशा पैदा हो गया है कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो सकें। जबकि इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से बारहा कहा गया है कि इसी तरह से अगर मामला रहा तो फिर बल्दियाती इलेक्शन कराना ज़रूरी भी है, क्योंकि शहर कराची बहुत से मसाइल का सामना कर रहा है। जबकि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के फिर अल्तवा का खदशा जाहिर किया गया है। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। सिंध पुलिस को कराची, हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुश्किलात का सामना है। अमन व अमान की हालिया सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन के लिए मजीद नफरी दरकार होगी। कराची डिवीजन में इलेक्शन के लिए 36,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। सिक्योरिटी प्लान में कहा गया है कि कराची पुलिस के पास बल्दियाती इलेक्शन के लिए मतलूबा तादाद मौजूद नहीं। थानों, हसास मकामात, अमूमी पेट्रोलिंग से पुलिस नहीं हटाई जा सकती है और ये वो सूरत हाल है जिसका बारहा खदशा जाहिर किया गया था। इससे कबल भी होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी के खदशात हैं। इसके अलावा सैलाब की सूरत हाल और दीगर वजूहात की बिना पे 3 दफ़ा इलेक्शन पहले भी मुलतवी हुए। कराची और हैदराबाद के ये इलेक्शन 12 मुलतवी भी हुए, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कहा जा रहा है कि कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात फिर अल्तवा का खदशा है और इस सिलसिले में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ चुका है। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। सिंध पुलिस को कराची, हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुश्किलात का सामना है। अमन व अमान की हालिया सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन के लिए मजीद नफरी की दरकार होगी। कराची डिवीजन में इलेक्शन के लिए 36,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। सिक्योरिटी प्लान में कहा गया है कि कराची पुलिस के पास बल्दियाती इलेक्शन के लिए मतलूबा तादाद मौजूद नहीं, जबकि थानों, हसास मकामात, अमूमी पेट्रोलिंग से पुलिस नहीं हटाई जाएगी। जराये के मुताबिक लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी ट्रैफिक पुलिस और रिजर्व फोर्स को तैनात किया जाएगा। एंटी इंक्रोचमेंट, एंटी करप्शन अफसरान एहलकारों की खदमात भी ली जाएंगी। कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 5,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बल्दियाती इलेक्शन में तमाम तर पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 एहलकार तैनात किए जाएंगे।
کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے التوا کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا تھا۔ جماعت اسلامی کا بلدیاتی انتخابات کے لیے فوج اور رینجرز کی تعیناتی کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، فوج اور رینجرز کو پولنگ اسٹیشنز پر تعینات کیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن ہو، بلدیاتی انتخابات کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی منتقل ہونے چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی سندھ کا آدھا حصہ ہے، اس کو ملازمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اندرون سندھ کے لوگوں کو بھی تعلیم اور صحت سے محروم رکھا گیا ہے۔ جب آپ ملازمت نہیں دیں گے تو منشیات کے اڈے ہی کھلیں گے۔ کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کے لیے لائٹ ٹرین سسٹم ہونا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کے لیے لائٹ ٹرین سسٹم ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت نے ریڈ لائن کی صورت میں مستقل ٹریفک جام کا انتظام کر رکھا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی منتقل ہونا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن ہوں، فوج اور رینجرز کو پولنگ اسٹیشنز پر تعینات بھی کیا جائے۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی ہونے کی بازگشت سنائی دی گئی ہے اور اسی وجہ سے جماعت اسلامی نے بلدیاتی انتخابات کے لیے فوج اور رینجرز کی تعیناتی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بلدیاتی انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، فوج اور رینجرز کو پولنگ اسٹیشنز پر تعینات بھی کیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن ہو، بلدیاتی انتخابات کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی منتقل ہونا چاہیے۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج اگر وزیر اعلیٰ صاحب بھی ایسا بیان دے رہے ہیں جیسے وہ بھی کوئی وکٹم ہے اس شہر کے اور عام سے آدمی ہیں کہ اسٹریٹ کرمنل کو گھومتے پھر رہے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ کا بیان اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ اسٹریٹ کرمنل جو ہے وہ شہر میں گھومتے پھر رہے ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بھائی دیکھنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ تم جواب دو کہ ہمارے بچے کیوں مر رہے ہیں، تم جواب دو کہ یہ اسٹریٹ کرمنل کیوں گھوم رہے ہیں، یہ اسٹریٹ کرمنل پیدا کیسے ہوتے ہیں، تم نے دیا کیا ہے اس شہر کو؟ تم مجرم ہی پال سکتے ہو، تم لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، صحت کی سہولتیں نہیں دے سکتے۔ پوری دنیا میں اس وقت آئی ٹی ایجوکیشن اتنی آگے بڑھ رہی ہے، تم نے کیا کیا آئی ٹی کی فیلڈ میں؟ جو ادارے جن یونیورسٹیوں کو تم منظور کرتے ہو وہ تو زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں چلو ان کا کوئی تعلیمی کنٹریبیوشن ان پرائیویٹ یونیورسٹیوں کا ہے، لیکن وہ کتنے % لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ اتنی مہنگی تعلیم، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہو، کسی فیلڈ میں بھی آپ مجھے بتائیں کہ مڈل کلاس کے لیے یہاں پر تعلیم کا کیا نظام موجود ہے، لوور مڈل کلاس کے لیے تعلیم کا کیا نظام موجود ہے؟ غریب لوگوں کو تو بالکل فارغ کر دیا۔ 326 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ ہے اور یہ ہمارے بچوں پر نہیں لگ رہا، ہماری نسل پہ نہیں لگ رہا، ان کی کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بلدیاتی انتخابات ترمیمی بل منظور کر لیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں ترمیمی بل کے حق میں 24 مخالفت میں 12 ووٹ آئے۔ اپوزیشن کے شور شرابے اور نعرے بازی میں بل کی شق وار منظوری دی گئی۔ منظوری کے بعد اسلام آباد بلدیاتی انتخابات بل فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ بل کے تحت اسلام آباد کی یونین کونسل کی تعداد 125 ہو گئی ہے، جبکہ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن براہ راست اور میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے ایک ہی ووٹ کاسٹ کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بلدیاتی انتخابات ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات ترمیمی بل کے حق میں 24 ووٹ آئے، جبکہ بل کی مخالفت میں 12 ووٹ آئے۔ سینٹ نے اسلام آباد کیپٹل ٹریجری لوکل گورنمنٹ ایکٹ ترمیمی بل 2022 کی منظوری دے دی ہے۔ اپوزیشن کے شور شرابے اور نعرے بازی میں بل کی شقوار منظوری دی گئی۔ بل کی منظوری کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کی نشست کسی بھی صورت خالی ہونے پر دوبارہ براہ راست انتخاب ہوگا، جبکہ میئر اور ڈپٹی میئر کے براہ راست انتخابات کے لیے ووٹنگ یونین کونسل کی الیکشن کی روز ہی ہوگی۔ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی اور پی ٹی آئی کے اراکین اپنے نشستوں سے اٹھ کر چیئرمین کے ڈائز کے سامنے آ گئے۔ رکن سینٹ وسیم شہزاد نے کہا کہ کارروائی بلڈوز نہ کی جائے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ایوان میں کورم کی نشاندہی بھی کی گئی، تاہم کورم مکمل نکلا، جس پر اجلاس سے دوبارہ کارروائی شروع کی گئی اور اسلام آباد کیپٹل
ट्रेजरी और लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दी गई। मंजूरी के बाद इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बिल के तहत इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल की तादाद 125 होगी, जबकि मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन बराह रास्त और मेयर और डिप्टी मेयर के लिए एक ही वोट कास्ट होगा। ऐवान में बिल पर वोटिंग के बाद चेयरमैन सेनेट ने इजलास गैर मुय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर की सरकारी जमीनों पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सूबे की सरकारी जमीनों पर कब्जे का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए कहा कि कब्जा खत्म कराने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करके रिपोर्ट पेश करें। सेनेटर मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन ने अदालत से इस्तदा की कि सरकारी जमीनों पर कब्जा छुड़ाने के लिए रेंजर्स को भी मदद की हिदायत दी जाए, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर आपकी पुलिस इस काबिल नहीं तो महकमा खत्म कर दें, हर काम में रेंजर्स क्यों मदद करेगी। अदालत ने IG सिंध को हुक्म दिया कि तमाम SSPs को डिप्टी कमिश्नर्स की मुआवनत और फोर्स फराहम करने की हिदायत की जाए। होम सेक्रेटरी रेंजर्स को भी मुआवनत की हिदायत जारी करें। और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत देते हुए समाअत 6 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर की सरकारी जमीनों पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म है। इस पर बात करेंगे GM गोपांग से। GM बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई अहम हुक्म है जहां पर सरकारी जमीनों पर कब्जा खत्म कराने का कहा गया है, मजीद क्या अहकाम दिए गए हैं? ये बड़ा अहम मामला है। ये गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से ये चला आ रहा है, जिस पर आज अदालत ने कुछ बरहमी का भी इज़हार किया था और साथ में उनको दोबारा ये इस ऑर्डर को 6 हफ्तों में मुकम्मल करने के जो आज अहकाम दिए गए हैं, इसमें 2 रुकनी ये बेंच था जिसमें महकमा जंगलात और इसके अलावा जो रफाई प्लाट हैं और साथ में जो दीगर जो सरकारी जमीनें सिंध भर में पड़ी हुई थी, जिस पर काज़ीन ने वहां इंक्रोचमेंट करके जो है मुख्तलिफ नौइयत के जो है घर और अपने मसरफ में इस्तेमाल में ला के रखी हुई है। और इसकी रिपोर्ट जो है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सीनियर मेंबर जो है लैंड यूटिलाइजेशन ने गुज़िश्ता समातों में पेश भी की थी कि जितनी जमीनें हैं उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर जमा करवाया गया था, जिसको फौरी तौर पर कब्जे खाली करवाने के मुतालिक ऑर्डर था। आज दोबारा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन पेश हुए और उन्होंने वक्त मांगा, जिस पर अदालत का वक्त देने से बिल्कुल इनकार किया और साथ में कहा कि आप ये काम क्यों सरअंजाम नहीं दे रहे, जिस पर उनका ये कहना था कि हमारे कुछ मसाइल हैं जिसमें रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है हमें मुआवनत दरकार होती है, जिस पर जस्टिस जमालुद्दीन मंदोखेल ने कहा कि जब आपके पास एक फोर्स मौजूद है, अगर वो नहीं काम कर सकती तो फिर आप इस महकमे को ही बंद कर दें। साथ में आज कराची के गोठों का भी जिक्र हुआ। दूसरी जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कराची के अंदर जो है वो गोठ बना दिए गए हैं सरकारी जमीन पर, जहां भी कोई खाली प्लॉट नजर आता है वहां पर गोठ जो है बनाकर वहां पर लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं। आज अदालत ने साथ में होम सेक्रेटरी और IG सिंध को भी अहकाम दे दिए हैं, जिसमें पुलिस और रेंजर्स की मुआवनत करने के मुतालिक जो है वो नोट लगाया गया है कि IG सिंध और होम सेक्रेटरी जो है वो पुलिस फोर्स जो भी मतलूबा हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, खासतौर पर लैंड यूटिलाइजेशन के सीनियर मेंबर को, उनके जो इस्तदा होगी उस पर उनको फराहम की जाए और आइंदा 6 हफ्ते के अंदर जो है ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने की सीनियर मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन को अहकाम दे दिए गए हैं कि रिपोर्ट पेश करें और कब्जे किसी भी सूरत में खाली होने चाहिए। 6 हफ्तों का टाइम दे दिया गया है। 6 हफ्तों में सीनियर बोर्ड लैंड यूटिलाइजेशन और साथ में जो दीगर इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है ये तमाम कब्जे खाली करवाने की, वो ये मुकम्मल काम करके अदालत में 6 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेंगे। जी अच्छा जी, इंतहाई अहम रिमार्क्स ये भी सामने आए कि जहां आप बता रहे गैर कानूनी गोट के हवाले से बात की गई और ये कहा गया है कि सोहराब गोट और उसके अतराफ तो SHO भी नहीं जा सकता है। और क्या इस वक्त जो पुलिस है वो उसकी नफरी में कमी है या फिर उनके ताकत की कमी है? जो रेंजर्स के हवाले से वो बात कर रहे हैं तरबियत की कमी है, क्या वजूहत सामने आई थी इस बारे में?
जी, ये हसन अजहर रिजवी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स थे और ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। उन्होंने सोराब बोर्ड का जो जिक्र किया उसके मुतालिक 2-3 ऑपरेशन जो है वो हुए हैं और साथ में उसके मुतालिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई थी। खुद जो इंक्रोचमेंट खाली करवाने के लिए जो फोर्सेस गई थी उनको जो मुश्किलात का सामना था वो उन रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए ये रिमार्क्स जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने दिए हैं कि वहां पर कोई एसएचओ जाने के लिए तैयार नहीं होता, चूंकि वहां पर मज़ाहमत का ऐसा जो सूरत हाल नजर आती है जिसमें पुलिस जो है वो बिल्कुल नाकाम होकर वापस बार बार उसको लौटना पड़ता है या एसएचओ को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। इसके मुतालिक जो है मुख्तलिफ औकात में ये पुलिस की जानिब से रिपोर्ट्स पेश की गई थी। इसलिए आज होम सेक्रेटरी को अब आइंदा के लिए जो डायरेक्शन दी गई है कि रेंजर्स की भी मदद पुलिस को फराहम की जाए और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास अपनी इंक्रोचमेंट की फोर्स है उसकी मदद पुलिस और रेंजर्स मिलकर करे, वरना जो ये इंक्रोचमेंट या जो काबरीन है जो सिर्फ एक महकमे के बस में नहीं है, तो ये मिलकर वहां पर कार्रवाई करते हुए इस तमाम मामलात को जो है वो अंजाम दही तक पहुंचाएं और सरकारी जमीन को वागुजार करवाया जाए। जी अच्छा जी, जैसे कि हम देखते हैं कि न सिर्फ ये कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर भी कब्जे हो रहे हैं, पार्क्स पर कब्जे हो रहे हैं, साथ ही साथ जो हाई राइज इमारतें गैर कानूनी तौर पर तामीर हो रही हैं। तो इस सिलसिले में बारहा अदालत की डायरेक्शन आ चुकी है और रिमार्क सामने आते रहे हैं, मगर उस हवाले से वो कार्रवाई नज़र नहीं आती है। अदालत की जानिब से कोई टाइम फ्रेम सेट किया गया है इन हवालों से? जी देखें, बार बार अदालत ने तो पूरी मुकम्मल तौर पर इनको अब डायरेक्शन दे दी गई है। जब भी बार बार ये मोहलत मांगते हैं, मोहलत तो इनको नहीं मिलती और साथ में जो सहूलतें इनको दरकार होती हैं या जिनकी मुआवनत दरकार होती है वो अदालत में आके उसका बहाना बनाते, मगर अदालत उसके भी अहकामात जारी कर देती है और इनको मुआवनत भी फराहम इदारों को दी जाती है। मगर हमें नजर यह आता है कि जिन इदारों के सरपरस्ती में या जिन काली भेड़ियों के तवज्जुह से ये कब्जे किए गए हैं वही उनको सहूलत फराहम करती है, वही इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। ये अदालत बखूबी इन मामलात को जानती है, जिसकी वजह से अदालत बार बार उन महकमों के ऊपर अपने रिमार्क्स पास करती है कि जिसमें आज जो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की फोर्स है जो अकेले सिर्फ काम नहीं कर सकती, जिस पर हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते तो इस महकमे को ही बंद होना चाहिए, कोई और महकमा फिर इस काम को सर अंजाम दे। जिस पर आज सीनियर मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन ने खुद कहा कि हमें रेंजर्स और दीगर फोर्सेस की मदद दरकार है और हमें मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें जो चीजें यहाँ पर गोठ और जो पार्क्स और रफाई प्लाटों का जिक्र है बारहा किया जा चुका है और साथ में अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स हैं वो भी दिए जा चुके हैं और डायरेक्शंस मुकम्मल दे दी गई हैं, मगर ये काम इसलिए नहीं होता कि अभी भी इसमें रुकावट वही सरकारी मशीनरी जिनकी सरपरस्ती में ये तमाम काम हुए हैं वो उनकी जो इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए लोग उनको सहूलत फराहम करते हैं। जी ठीक है जी, हम बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे। एहतसाब अदालत से आपको खबर देंगे जहां पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस के मामला है। अदालत में मुस्तफ़ा कमाल नैब प्रोसिक्यूटर और वकला पेश हुए। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त पर वकला ने दलाइल भी दिए हैं। डीजी बिल्डर्स ने 2004 में प्लॉट्स खरीदे, उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल सिटी नाजिम नहीं थे। ये प्लॉट्स तो 1998 में कमर्शियल थे और आज भी कमर्शियल हैं। इस रेफरेंस में नैब ने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। वकला का मौक़िफ़, क्या ये रेफरेंस बनता है, ऐसे क्यों केस लेकर आते हैं, वो केसेस देखें जिसमें हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ हो। जजेस ने रिमार्क्स पास किए हैं। एहतसाब अदालत में साबिक सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत में मुस्तफ़ा कमाल नैब प्रोसिक्यूटर और वकला पेश हुए। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त पर वकला के दलाइल थे, जबकि डीजे बिल्डर ने 2004 में प्लॉट्स खरीदे, उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल सिटी नाजिम नहीं थे। ये प्लॉट्स 1998 में कमर्शियल थे और आज भी कमर्शियल हैं। इस रेफरेंस में नैब ने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया
کیا یہ ریفرنس بنتا ہے؟ ایسے کیس کیوں لے کر آتے ہیں؟ وہ کیس دیکھیں جس میں حکومت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہو۔ ججز نے ریمارکس دیے ہیں اور احتساب عدالت میں ایک کیس تھا جہاں پر سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال اور دیگر کے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں مصطفیٰ کمال، نیب پروسیکیوٹر اور وکلا پیش ہوئے۔ مصطفیٰ کمال کی جانب سے ریفرنس میں ضمانت کی درخواست پر وکلا نے دلائل دیے۔ ڈی جے بلڈرز نے 2004 میں پلاٹس خریدے۔ اس وقت مصطفیٰ کمال سٹی ناظم نہیں تھے۔ یہ پلاٹس تو 1998 میں کمرشل تھے اور آج بھی کمرشل ہیں۔ اس ریفرنس میں نیب نے بہت ساری چیزیں چھپائی ہیں۔ وکلا نے موقف اختیار کیا۔ کیا یہ ریفرنس بنتا ہے؟ ایسے کیس کیوں لے کر آ جاتے ہیں؟ ججز نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وہ کیسز دیکھیں جس میں حکومت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہو۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے جیل چورنگی کا دورہ کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات آج ہوں گے یا کل ہوں گے، ہمارا کام جاری رہے گا، جبکہ بلدیاتی الیکشن میں اس وقت شہر کی ضرورت ہے۔ اب ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ساتھ مافیا کے خلاف لڑائی کا ارادہ نہیں کیا بلکہ لڑائی شروع کر دی ہے۔ کراچی کو مافیا سے نجات دلا کر خوبصورت بنائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے کہا کہ کراچی میں سڑکوں کی مرمت، پارکس کو بہتر کیا جائے گا۔ کراچی والے بہت جلد شہر میں مثبت تبدیلی دیکھیں گے جو ان کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کا گیٹ ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہے۔ مافیاز کے خلاف لڑنے کا ارادہ نہیں کیا، لڑنا شروع کر دیا ہے۔ ایس ایچ اوز کے بعد اب ایس ایس پیز کے سفارت اور ان کے دفاتر کا دورہ کروں گا۔ کراچی میں جیل چورنگی پر قائم ہائیڈرنٹ تجاوزات کے خاتمے، پارک کے کاموں کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ اب ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ساتھ مافیا کے خلاف لڑائی کا ارادہ نہیں کیا بلکہ لڑائی شروع کر دی ہے۔ کراچی کو مافیا سے نجات دلا کر خوبصورت بنایا جائے گا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس کے گیٹ نمبر 4 کے دروازے ہر خاص اور عام کے لیے کھلے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کے مطابق کراچی میں پارکس کا جال بچھائیں گے، جبکہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ہمراہ جیل چورنگی کا دورہ کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے جیل چورنگی کا دورہ کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات آج ہوں یا کل ہوں، ہمارے لیے کام جاری رہیں گے۔ بلدیاتی الیکشن اس شہر کی ضرورت ہے۔ اب ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ساتھ مافیا کے خلاف لڑائی کا ارادہ نہیں کیا بلکہ لڑائی شروع کر دی ہے۔ کراچی کو مافیا سے نجات دلا کر خوبصورت بنائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے کہا کہ کراچی میں سڑکوں کی مرمت، پارکس کو بہتر کیا جائے گا، جبکہ کراچی والے بہت جلد شہر میں مثبت تبدیلی دیکھیں گے جو ان کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ تو اس شہر کی ضرورت ہے، بلدیاتی الیکشن ضرور ہونا چاہیے، لیکن جو ایک مطالبہ ہے MQM پاکستان کا کہ ڈی لیمیٹیشن صحیح نہیں ہوئی ہے، سینسس بھی صحیح نہیں تھا لیکن ڈی لیمیٹیشن کا ایشو آ گیا، اور جو UCs بڑھانے کی بات تھی آج آپ دیکھیں اسلام آباد میں بڑھا دی گئی اور اس کے اگینسٹ جو کورٹ میں پروسیڈنگ گئی اور کورٹ نے بھی یہ کہا کہ ہم قانون سازی کو نہیں روک سکتے۔ تو یہی مطالبہ MQM کا کراچی میں ہے کہ اس پر قانون سازی کر لیں کیبنٹ سے، سیشن سے، اور یہ بتائیں کہ جو ڈی لیمیٹیشن ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگی۔ لیکن آپ کا جو سوال تھا میں اس میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں، میں صرف کاموں کی نگرانی اور سندھ حکومت اور باقیوں کے درمیان ایک کوارڈینیشن اور برج کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب کو میں دن رات پوچھ رہا ہوں، یہ ایک انتہائی دیانتدار محنتی افسر ہیں اور واقعی ڈیلیوری دے رہے ہیں، اسی لیے آنے کا مقصد اور وزٹ کرنے کا مقصد ان کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی ہے تاکہ یہ اور اچھے سے اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ریسکیو 1112 کے ہیڈ کوارٹر اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ KMC، فائر بریگیڈ اور پولیس کو بھی اس سے لنک کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ورلڈ بینک نے فنڈنگ کی ہے، KMC نے جگہ دی ہے۔ اب کمانڈ سینٹر تیار ہے جس میں 130 ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ شامل ہیں۔ اسے مزید بہتر کریں گے۔ ریسکیو 1112 کے لیے جدید سافٹ ویئر بنوایا ہے، جبکہ یہاں کے علاوہ مزید 5 سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ مرکزی شاہراہوں پر ہر 50
50 किलोमीटर पर रेस्क्यू सर्विस शुरू की जाएगी, जिसके लिए 107 कैडेट्स को खुसूसी तरबियत देकर रेस्क्यू का काम दिया गया है। मजीद 315 कैडेट्स की ट्रेनिंग जारी है। कराची की सियासत पर बोले मुर्तजा वहाब पहले से ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि ये हकीकत है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हुई है। महंगाई का एतराफ़ करता हूँ, मुल्क की खातिर कुछ सख्त फैसले करने होंगे। मार्केट्स को 8 बजे और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आलमी बैंक के ताउन से कायम किए गए रेस्क्यू 1122 के हेड क्वार्टर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला के पहुंचने पर उनको रेस्क्यू कैडेट ने सलामी पेश की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि महंगाई का एतराफ़ करता हूँ, मुल्क की खातिर कुछ सख्त फैसले करने होंगे। मार्केट्स को रात 8 बजे और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करना होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आलमी बैंक के ताउन से कायम किए गए रेस्क्यू 112 के हेड क्वार्टर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला के पहुंचने पर इनको रेस्क्यू कैडेट ने सलामी पेश की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि महंगाई का एतराफ़ करता हूँ, मुल्क की खातिर कुछ सख्त फैसले करने होंगे। मार्केट्स को 8 बजे और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद होने चाहिए। 3 जो सूबाई यहाँ पे हुकूमतों की उनको ज़रूरत है, एक कि जी दफातर में 20% लोगों को कहा जाए कि वो मतलब 5 दिन का वीक अगर होता है तो मेरी एक दिन घर से काम करूं, छुट्टी नहीं, घर से काम करूं, 4 दिन दफ्तर जाऊं, इस तरीके से रोलिंग हो ताकि फ्यूल बचे लोगों का आने जाने का। दूसरा था कि दुकानों को 8 बजे बंद किया जाए और रेस्टोरेंट्स को, शादी हॉलों को 10 बजे बंद किया जाए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुर्तजा वहाब पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन को किसी ओहदे की जरूरत नहीं। अमन व अमान के हवाले से पुलिस को सख्त हदायत कर दी है। पुलिस को स्पेशल प्रोसिक्यूटर रखने के मामले पर भी गौर कर रहे हैं। साथ खड़े हैं और माशाल्लाह पहले से ज्यादा तंदही से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को किसी ओहदे की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है डेडिकेटेड है अवाम की खिदमत के लिए। रेस्क्यू 1122 के हेड क्वार्टर के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला सिंध के हमरा मुशीर कानून मुर्तजा वहाब और मुआविन खसूसी रसूल बख्श चांडियो भी मौजूद थे। रेस्क्यू 1122 सिंध एमरजेंसी सर्विस आलमी बैंक के सिंध रेजिलेंस प्रोजेक्ट के तहत कायम किया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से पहला रेस्क्यू सर्विस शुरू किया गया है। रेस्क्यू 1122 सर्विस कराची, लाड़काना, ठट्टा, सजावल, कंबर, शहदादकोट और हैदराबाद में मौजूद है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस अराई, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी शरीफ खान का अफसरान के हमरा मॉडल जोन और शाह फैसल जोन का दौरा क्रिसमस के हवाले से मसीही आबादियों में खुसूसी स्प्रे मुहिम का मुआयना किया, जबकि बल्दिया कोरंगी के चारों जोन्स में क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ चर्चों के अतराफ मसीही बिरादरी के इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मरम्मत और सफाई सुथराई के कामों का सिलसिला तेजी से जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान का अफसरान के हमरा मॉडल जोन और शाह फैसल जोन का दौरा क्रिसमस के हवाले से मसीही आबादियों में खुसूसी स्प्रे मुहिम का मुआयना किया। कहते हैं बल्दिया कोरंगी के चारों जोन्स में क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ चर्चों के अतराफ मसीही बिरादरी के इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मरम्मत और सफाई सुथराई के कामों का सिलसिला तेजी से जारी है। और यहाँ आपको बताएं कि KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल जिले जनूबी और वस्ती में कार्रवाइयाँ की गई हैं और इन कार्रवाइयों के नतीजे में सरकारी रजी पर कायम गैर कानूनी नर्सरियाँ, अवामी दस्तरखानों का सफाया किया गया है। कार्रवाई के दौरान ठेले पथारे, स्टॉल्स और दीगर सामान जब्त कर लिया गया है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जिला जनूबी और वस्ती में कार्रवाइयाँ की गई हैं। सरकारी अराजी पर कायम गैर कानूनी नर्सरियाँ, अवामी दस्तरखानों का सफाया कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान ठेले पथारे, स्टॉल्स और दीगर सामान को जब्त कर लिया गया है।
کو بتائیں کہ شہر کراچی میں مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں مختلف مقامات پر قائم غیر قانونی اراضیاں، نرسریاں، عوامی دسترخوانوں کا صفایا کیا گیا ہے، جبکہ ٹھیلے پتھارے اسٹالز کو ضبط کیا گیا ہے اور KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ضلع جنوبی اور وسطی میں یہ کارروائیاں کی ہیں، جہاں پر سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی نرسریاں ختم کی گئی ہیں، عوامی دسترخوانوں کا صفایا کیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران ٹھیلے پتھارے اسٹالز اور دیگر سامان بھی ضبط کیا گیا ہے۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے مختلف کارروائیاں کی ہیں اور ان کارروائیوں کا سلسلہ مختلف اضلاع میں جاری ہے، جبکہ آج دیکھا گیا کہ ضلع جنوبی اور بستی میں کارروائیاں کی گئی ہیں اور ان کارروائیوں میں سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی نرسریاں، عوامی دسترخوانوں کا صفایا کیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران ٹھیلے پتھارے اسٹالز اور دیگر سامان ضبط کیا گیا ہے۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ضلع جنوبی اور وسطی میں یہ کارروائیاں کی ہیں اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی نرسریاں ختم کر دی گئی ہیں، عوامی دسترخوانوں کا صفایا کیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران ٹھیلے پتھارے اسٹالز اور دیگر سامان ضبط کیا گیا ہے، جبکہ اس صفائی ستھرائی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اب کوشش ہے کہ مستقل بنیادوں پر یہ سارے معاملات رہیں اور دوبارہ سے کوئی بھی اب ان مقامات پر اپنی کوئی غیر قانونی اراضی یا پھر غیر قانونی ٹھیلے پتھارے اسٹالز نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں ان تمام افراد کو جن کے پاس اور قبضے میں یہ ٹھیلے پتھارے تھے کہ آئندہ یہاں پر ٹھیلے پتھارے اور اسٹالز نہ لگائے جائیں۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ضلع جنوبی اور بستی میں کارروائیاں کی ہیں اور ان کارروائیوں میں سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی نرسریاں، عوامی دسترخوان کا صفایا کیا ہے۔ کارروائی کے دوران ٹھیلے پتھارے اسٹالز اور دیگر سامان ضبط کر لیا ہے، جبکہ اس دوران کوشش کی گئی کہ ان تمام سامان کو احتیاط کے ساتھ اسٹور کے اندر جمع کرایا جائے اور ضلع جنوبی اور وسطی میں یہ کارروائیاں کی گئیں، جہاں پر KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے یہ کارروائیاں کی ہیں اور ضلع جنوبی اور وسطی میں یہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی نرسریاں، عوامی دسترخوانوں کا صفایا کر دیا گیا۔ کارروائی کے دوران ٹھیلے پتھارے اسٹالز اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر ڈویژن میں اینٹی انکروچمنٹ KMC کی کارروائی، ڈاکٹر داؤ پوتا روڈ پر آپریشن کیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر ساؤتھ زین ملک اور ڈپٹی ڈائریکٹر نعمان احمد نے کی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل ناظم آباد ڈویژن میں نواب صدیق علی خان روڈ، ناظم آباد پیٹرول پمپ پل کے نیچے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم فلاحی اداروں کی جانب سے غیر قانونی دسترخوان اور سامان ضبط کیا گیا اور تمام تجاوزات کرنے والے افراد کو پابند کیا گیا کہ مین روڈ کو کلیئر کیا جائے۔ کارروائی ڈائریکٹر سینٹرل اینٹی انکروچمنٹ کامران الوی، اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد زینب جہانداد نے کی۔ اس موقع پر اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس بھی موجود تھی۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بتائیں گے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے کہا ہے کہ بلدیہ کورنگی کے چاروں زونز میں کرسمس کے حوالے سے مختلف چرچوں کے اطراف مسیحی برادری کے علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب و مرمت، صفائی ستھرائی کے کاموں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے افسران کے ہمراہ ماڈل زونز اور شاہ فیصل زون کا دورہ کیا اور مسیحی آبادیوں اور گرجا گھروں کے اطراف بلدیاتی خدمات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے افسران کے ہمراہ ماڈل زون اور شاہ فیصل زون کا دورہ کیا اور مسیحی آبادیوں اور گرجا گھروں کے اطراف بلدیاتی خدمات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے ماڈل زون اور شاہ فیصل زون میں کرسمس کی مناسبت سے مسیحی آبادی میں خصوصی اسپرے مہم کا آغاز کیا۔ اس دوران گلی محلوں میں مساجد، امام بارگاہوں، مدارس اور مارکیٹوں میں اسپرے مہم کو یقینی بنا کر لوگوں کو مختلف وبائی امراض سے محفوظ کیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان کا کہنا تھا کہ بلدیہ کورنگی کے چاروں زونز میں کرسمس کے حوالے سے مختلف چرچوں کے اطراف مسیحی برادری کے علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب و مرمت اور صفائی ستھرائی کے کاموں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ کورنگی کی ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی چرچ اور جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں ان کی جو آبادی ہیں وہاں کا میں نے وزٹ کیا اور جو صفائی ستھرائی کے حوالے سے، لائٹنگ کے حوالے سے کل سے کام شروع ہوا تھا، لیکن آج ہم نے جو ہے اسپرے کا بھی کیا کیونکہ کراچی میں بھی ڈینگی کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ مرض جو ہے پھیلا ہوا ہے، تو یہ کہا کہ ابھی پہلے جو ہمارے یہاں کرسچن آبادی ہے وہاں پہ پہلے کر لے جائے۔ پہلے کی بنسبت جب سے یہ شریف بھائی ہمارے پاس ایڈمنسٹر کے طور پہ انہوں نے کافی دیکھ بھال اس کام کے حوالے سے کی ہے کہ جو انہوں نے ابھی بریفنگ دی کہ
لائٹنگ کے حوالے سے ہم نے جو کہا تھا ہماری تھی لائٹنگ اور صفائی ستھرائی اور اسپرے وغیرہ کے لیے، تو یہ ہے کہ شریف بھائی نے اس پہ خاصی توجہ دی ہے۔ انہوں نے افسران کو متنبہ کیا کہ کسی قسم کی کوتاہی غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ محکمہ باغات اور محکمہ سینیٹیشن روزانہ کی بنیاد پر میونسپل کمشنر آفس میں رپورٹ جمع کروائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر محمد شریف خان کے بروقت فیصلے اور حکمت عملی سے بلدیہ کورنگی کے مسیحی ملازمین کی عید خراب ہونے سے بچ گئی۔ محکمہ فائنانس بلدیہ کورنگی نے انت تک محنت کر کے بالآخر مسیحی ملازمین کی تنخواہ بینک میں جمع کروا دی، جس پر مسیحی ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی سید شکیل احمد نے کہا ہے کہ مسیحی برادری کو ہر ممکن بلدیاتی سہولت پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گرجا گھروں کے اطراف اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب و مرمت سمیت دیگر امور کی انجام دہی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ہر رنگ، نسل اور مذہب کو بلدیاتی خدمات فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈی ایم سی ایسٹ کی جانب سے مسیحی برادری کے اہم تہوار کرسمس کے حوالے سے مسیحی آبادیوں اور گرجا گھروں کے اطراف بلدیاتی خدمات کی فراہمی کا کام تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد نے ضلع شرقی میں موجود مختلف گرجا گھروں کا دورہ کر کے از خود جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ علاقے کے معائنے سے قبل انہوں نے M&E اسٹور روم کا بھی معائنہ کیا اور اسٹریٹ لائٹس کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ علاقے کے دورے کے دوران انہوں نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ گرجا گھروں اور مسیحی آبادیوں میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور مرمت کے کام سمیت دیگر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ہر رنگ و نسل اور مذہب کے بسنے والوں کو بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے، جسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ڈی ایم سی ایسٹ کی جانب سے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے، جس پر ایڈمنسٹریٹر سید شکیل احمد سمیت دیگر افسران اور عملے کے مشکور ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر M&E مبین شیخ، سپرنٹینڈنٹ انجینئر B&R سلمان مبین، سینئر ایگزیکٹو انجینئر M&E امتیاز بھٹو، سینئر ڈائریکٹر توقیر عباس اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے کہا ہے کہ بلدیہ غربی میں رہائش پذیر عوام کو سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے، خصوصاً قومی و مذہبی تہواروں پر اقلیتی برادری کو یکساں سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ مسیحی آبادی کاموں کے اطراف وسائل کی فراہمی کے لیے جامع اور مربوط حکمت عملی سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ بلدیہ غربی انتظامیہ نے کرسمس کے موقع پر رہائش پذیر مسیحی برادری کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کا عمل اقلیتی نمائندوں کی مشاورت سے مکمل کر لیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے رکن صوبائی اسمبلی صداقت حسین اور بلدیاتی افسران کے ہمراہ مختلف یوسیز میں آباد مسیحی برادری کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی اور اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ دورے کے دوران مسیحی برادری کے نمائندوں نے کرسمس کے حوالے سے کرائے جانے والے کاموں پر ایڈمنسٹریٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر نے ہمارے مطالبے پر گرجا گھروں کے اطراف اور مسیحی آبادیوں اور صفائی ستھرائی، ہموار اور روشنی کے انتظامات کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرایا، وہ قابل ستائش ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی صداقت حسین نے بھی بلدیہ غربی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جس طرح بلدیاتی افسران اور عملے نے مسیحی برادری کو کرسمس کے موقع پر صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے جد و جہد کی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الرحمان کا کہنا تھا کہ بلدیہ غربی میں رہائش پذیر عوام کو سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے، خصوصاً قومی و مذہبی تہواروں پر اورنگی اور سرجانی میں آباد اقلیتی برادری کو یکساں سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقلیتی برادری کے نمائندوں کی مشاورت سے اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے مذہبی تہواروں کو بھرپور جوش اور جذبے سے منا سکیں۔ وسائل میں کمی کے باوجود تمام مسیحی آبادیوں میں صفائی ستھرائی، سڑکوں کو ہموار اور روشنی کے انتظامات کے ساتھ ساتھ مسیحی عبادت گاہوں کے اطراف وسائل کی فراہمی کے لیے جامع اور مربوط حکمت عملی سے اقدامات کیے گئے ہیں اور بلدیہ غربی کے مسیحی ملازمین کو تنخواہیں بھی ادا کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر رکن اسمبلی اور ایڈمنسٹریٹر کے ہمراہ مسیحی نمائندے، سپرنٹینڈنٹ انجینئر B&R M&E بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوگیوں نے کہا ہے کہ حکومت سندھ عوامی خدمت میں مامور ہے۔ خدمت کا یہ سفر بہتر اور بہترین انداز سے چل رہا ہے۔ کرسمس کے حوالے سے تمام تر امور مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مسیحی ملازمین کو تنخواہیں بر وقت ادا کر دی گئی ہیں جو قابل ستائش ہیں۔
کرسمس اور علاقائی مسائل کے حل کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوگیو نے کہا کہ کرسمس کے حوالے سے تمام تر امور مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مسیحی ملازمین کو تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کر دی گئی ہے، جو قابل ستائش ہے۔ عوام کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کروایا جائے گا، جس کے لیے عملے کو پہلے ہی ہدایت دی گئی ہے۔ ہمارا ادارہ عوامی خدمت میں جو مثالی مقام رکھتا ہے، اس کی یہ شناخت ہمیشہ قائم رہے گی اور وسائل کی حدود میں رہ کر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مشکلات کو کم کر رہے ہیں۔ یہی ہمارا عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ عوامی خدمت میں مامور ہے۔ ان کے احکامات ہیں کہ میرٹ کے مطابق کام کرایا جائے، جس پر ہم 100% عمل کر رہے ہیں۔ خدمت کا یہ سفر بہترین انداز سے چل رہا ہے۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈائریکٹر ایڈمن حاجی شریف شیخ، افسر و اعلی مالیات افتخار ڈاؤ، ڈسٹرکٹ انجینئر ممتاز علی زرداری، سید آصف شاہ، ڈائریکٹر پراپرٹی سہیل یار خان اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر انیس الرحمان سیال نے کہا ہے کہ کرسمس کے تہوار پر مسیحی آبادیوں میں بلدیاتی خدمات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ پیشگی اقدامات کے تحت مسیحی آبادیوں میں روشنی کے انتظامات کے ساتھ ساتھ اسپرے مہم کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر انیس الرحمان سیال نے ڈائریکٹر سینیٹیشن نصیر ایوب، چیف سینیٹری انسپیکٹر سلمان قادری اور دیگر افسران کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ملیر کے مختلف چرچوں کا دورہ کیا۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر انیس الرحمان سیال نے ڈائریکٹر سینیٹیشن نصیر ایوب، چیف سینیٹری انسپیکٹر سلمان قادری اور دیگر افسران کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ملیر کے مختلف چرچ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے بھٹائی آباد، غازی آباد اور مجید کالونی للی ٹاؤن میں صفائی ستھرائی، فیومیگیشن مہم اور روشنی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر انیس الرحمان سیال کا کہنا تھا کہ کرسمس کے تہوار پر مسیحی آبادیوں میں بلدیاتی خدمات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ پیشگی اقدامات کے تحت مسیحی آبادیوں میں روشنی کے انتظامات کے ساتھ اسپرے مہم کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ تقریباً ہم جو ہے 42 ہیں ٹوٹل چرچ، جتنے بھی ہیں UC 1 میں، 2 میں، 3 میں، للی ٹاؤن میں، سارے وزٹ کیے ہیں۔ ان کی لائٹنگ کا، صفائی کا سارا ان کا انتظام کیا ہے۔ باقی ان کی جو انتظامیہ ہے ان سے بھی ملے ہیں، اگر کہیں کمی پیشی رہ گئی ہے تو اس کو بھی دور کریں گے۔ وہ بالکل مطمئن ہیں، کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی مطمئن ہیں۔ اگر کہیں کوئی ہے چھوٹی موٹی بات اس کو بھی پورا کر لیں گے۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن نصیر ایوب نے مسیحی آبادیوں میں کیے گئے صفائی اور ستھرائی کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ہمارے پاس 42 چرچیں ہیں، 42 چرچوں میں MC صاحب اور ہم دونوں نے مل کے صبح سے لے کر تقریباً ابھی تک آخری ہمارا جو اقدام پذیر ہو رہا ہے للی ٹاؤن میں، تو یہاں بھی صفائی ستھرائی دے کر ماشاءاللہ MC صاحب بھی خوش ہیں۔ دورے کے دوران گرجا گھروں اور مسیحی برادری سے وابستہ افراد نے بلدیہ ملیر انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا اور کرسمس کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سندھ سرکار کی عدم توجہی کے باعث ضلع شرقی کے نئے انڈر پاس کی تعمیرات کا کام بھی کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ عرصہ قبل گلشن اقبال 13D کے مرکزی سڑک کو ترقیاتی کاموں کے نام پر کھودا گیا تھا، تاہم کام سست روی کا شکار ہو کر مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ سندھ سرکار کا عزم بنیادی سہولیات و ضروریات عوامی دہلیز تک پہنچانا۔ کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح گلشن اقبال 13D میں بھی نئے انڈر پاس کی اثرنو تعمیر کا کام جاری ہے، تاہم عملے کے نہ ہونے سے تعمیراتی کام کھٹائی میں ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ شہر میں ترقیاتی کاموں کا ہونا خوشائند ہے، تاہم اسے جلد پائے تکمیل تک پہنچانا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ یہ انڈر پاس کا کام چل رہا ہے جو ابھی کافی دنوں سے رکا ہوا ہے۔ ادھر بہت مشکل ہو گئی ہے نماز پڑھ کے جانا اور آنا، وہاں بیچاری لیڈیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ان کی مہربانی ہے جو ہمیں آنے دیتی ہے نماز کے لیے۔ ہم سیدھا نماز کے لیے جاتے ہیں اور سیدھا آنکھیں بند کر کے نماز سے نکل جاتے ہیں بس۔ اور صبح فجر میں اس لیے نہیں آ سکتے کہ یہاں پہ کتے بہت ہوتے ہیں، اب وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو بس اس وجہ سے ہمیں مشکلات بھی۔ یہ برج انڈر پاس بنا، برج بن رہا ہے یہ، اور فی الحال اس کا کام اسٹاپ کر دیا ہے۔ یہ سارا یہاں سے روڈ نکلے گا، یہاں سے گاڑی ٹرین جائے گی، یہ سارا سسٹم یہاں سے ہوتا ہو جائے گا۔ مشکلات تو پیش آتی ہیں، جیسے کراچی میں برج بنے تھے پہلے کے دور میں تو لوگ بڑے وہ ہائپر ہو جاتے تھے کہ کیا ہو گیا، اس کے بعد آسانیاں کتنی ہیں۔ ضلع شرقی کے گنجان آباد علاقے میں ہونے والے ترقیاتی کاموں میں انتظامیہ کی جانب سے سست روی برتی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہے، وہیں نظام زندگی بھی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ کیمرہ مین منصور نصیر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔
فی الحال کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.